میری بہن کا رشتہ ہمارے ہی خاندان کے دور کے کزن سے طے تھا۔ میری بہن بے حد حسین تھی۔ خاندان کے بہت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ میری بہن ان کے گھر کی بہو بنے، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا جاپان میں ہوتا ہے اور میری بہن نے فوراً سے رضامندی دے دی تھی۔ میں بھی ایسا ہی ایک رشتہ چاہتی تھی۔ پھر وہ کافی پڑھا لکھا اور خوبصورت بھی تھا اور وہ جاپان میں رہا کرتا تھا۔ پھر منگنی کی رسم پر مجھے معلوم ہوا کہ وہ ہر سال ہمارے خاندان کی ایک لڑکی کو اپنے ساتھ جاپان نوکری کے لیے لے کر جاتا ہے۔ اس دفعہ مجھے اس کی واپسی کا شدت سے انتظار تھا اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ مجھے اس کے ساتھ جانا تھا۔ وہ ہر سال پاکستان آتا تھا اور خاندان کی کسی بھی ایک لڑکی کو پڑھائی یا نوکری کا جھانسا دے کر اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن ہمیشہ وہ ایسی لڑکی کو لے کر جاتا جو پڑھی لکھی ہوتی اور خوبصورت بھی۔ لیکن آج تک اس نے شادی نہیں کی تھی اور نہ ہی خاندان کی کسی لڑکی کو شادی کے بارے میں کہا تھا۔ جو بھی لڑکی باہر جاتی وہ کبھی واپس نہیں آتی تھی۔ ان کے گھر والوں کو اس کی طرف سے ہر ماہ ایک معقول رقم مل جاتی، کیونکہ وہ لڑکی بتا دیتی تھی ایک ہفتے بعد ہی اسے جاب مل گئی ہے اور وہ اب رقم تو بھیج دے گی، لیکن وہ پاکستان واپس نہیں آ سکتی، کیونکہ نوکری کا اصول ہے کہ اگر میں پاکستان واپس گئی تو پھر واپس جاپان نہیں آ سکتی اور نہ ہی مجھے نوکری مل سکتی ہے۔ اب جو ماں باپ مجبور ہوتے تھے وہی تو اپنی بیٹیوں کو بھیجتے تھے، اور پھر وہ کیسے کہتے کہ وہ لوگ واپس آ جائیں۔ ہر ماں باپ یہی کہتا کہ تم ادھر ہی رہو، نوکری کرو، اور جب ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے تو واپس آ جانا۔ میں نے پچھلے سال BS کیا تھا اور میں نے پچھلے سال بھی کوشش کی تھی کہ میرا ہونے والا بہنوئی مجھے لے کر جائے، لیکن اس نے خاندان کی ایک اور لڑکی کو پہلے سے کہہ رکھا تھا اور وہ اسے ساتھ لے گیا۔ میں نے بہت ضد کی کہ وہ مجھے بھی لے کر جائے اور بلکہ دونوں کو ایک ساتھ ہی لے جائے، لیکن وہ نہ مانا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ صرف ایک کو لے کر جا سکتا ہے۔ مجھے شدت سے انتظار تھا کہ وہ آئے اور میں اس کے ساتھ ہی جاؤں۔ ہمارے گھر کی کوئی خاص مجبوری تو نہیں تھی۔ میرے والد اچھا کماتے تھے اور میرا بھائی ایک اچھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ گھر کا نظام بھی بہت اچھا چل رہا تھا۔ مجھے نوکری کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن میں صرف جاپان دیکھنے جانا چاہتی تھی۔ نوکری کا اصول تو مجھے بھی پتا تھا کہ اگر میں ایک دفعہ واپس پاکستان آ گئی تو جاپان جا نہیں سکوں گی۔ میرا ایک ہی خیال تھا کہ میں اس کے ساتھ جاپان جاؤں گی، 1 سے 2 سال نوکری کروں گی، خوب گھوموں پھروں گی اور پھر واپس پاکستان آ جاؤں گی، اور اسی پلان سے میں نے کسی کو بھی آگاہ نہیں کیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے ہونے والے بہنوئی کو مجبور کروں کہ مجھے ساتھ لے کر جائے۔ جس دن میرے ہونے والے بہنوئی نے آنا تھا میں اسی دن اس کے گھر چلی گئی، اور گھر میں اس کے آنے کی وجہ سے بہت مہمان آئے ہوئے تھے، تو میں نے بہنوئی کی والدہ کی ہیلپ کرنی چاہی۔ میری ماما اور بہن کی ہونے والی ساس کی آپس میں بہت بنتی تھی، اس لیے میری ماں نے مجھے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ میں خوب تیار ہو کر بہن کے سسرال گئی اور سارا دن ان کی کام میں مدد کرواتی رہی۔ شام کو اسے لینے ایئرپورٹ بھی گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا اور بڑی گرم جوشی سے مجھ سے ملا۔ اس کے رویے سے مجھے اطمینان ہوا کہ شاید وہ میری بات مان جائے گا، کیونکہ میں نے سارا کام ہاتھ میں لیا تھا۔ اس لیے میری بہن کی ساس نے خود ہی ماں سے کہا کہ ان کی عمر اتنی نہیں ہے کہ وہ سب کو دیکھ سکیں۔ میری ماں نے نہ جانے کیا سوچ کر خوشی خوشی اجازت دے دی، اور یہ چیز میرے حق میں ہی تھی۔ پہلے 2 دن تو بس مہمانوں کا آنا جانا رہا، اور اس کے ساتھ ہی وقت کے بدلنے کی وجہ سے اس کے سونے جاگنے کا وقت سیٹ نہیں ہو رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ سب معمول پر آ گیا۔ اور پھر اس سے میں نے حال احوال پوچھا، جاپان کی باتیں سنتی رہی، لیکن ان ساری باتوں میں کہیں بھی ان لڑکیوں کا ذکر نہیں تھا جن کو ساتھ لے کر گیا تھا۔ حیرت کی بات تو تھی ہی، لیکن میں نے نظر انداز کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس سال بھی اس نے لڑکی لے کر جانی ہے، تو اس نے کہا کہ بالکل لے کر تو جاؤں گا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ صرف مجھے لے جائے۔ اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مجھے نہیں لے کر جائے گا، لیکن میں نے ضد شروع کر دی کہ ہر صورت مجھے ہی لے کر جانا ہوگا۔ وہ مجھے مسلسل منع کرتا رہا، لیکن میری ضد جاری رہی۔ وہ ہمارا دور کا رشتہ دار بھی تھا۔ اس نے مجھے کہا بھی کہ جو لڑکیاں وہاں جاتی ہیں وہ واپس اس ملک میں نہیں آ سکتیں، کیا تم اپنے والدین سے الگ رہ لو گی؟ لیکن میرے دماغ میں جو پلاننگ تھی وہ میں اس کو نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ مجھے لے کر نہیں جانا چاہتا تھا،
اس لیے میں نے اسے کہا کہ میں رہ لوں گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے بھی پاکستان میں تو کوئی جاب ملی نہیں ہے، مجھے باہر ہی جانا ہے۔ وہ مسلسل مجھے منع کرتا رہا، لیکن میری ضد ویسے کی ویسی ہی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سارے خاندان میں سب لڑکیوں میں سے سب سے زیادہ قریب میرے ہی تھا۔ میری ضد بھی مان لیتا اور میری بات سن بھی لیتا تھا، باقیوں کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ بلکہ جن کو باہر لے کر گیا تھا ان کے بھی والدین کے کہنے پر انہیں لے کر گیا تھا۔ لڑکیاں جو بھی کہتی رہیں نہیں سنتا تھا، لیکن شاید میں اس کے ماموں کی بیٹی تھی، اس وجہ سے میری ضد مان لیا کرتا تھا۔ اسے آئے 10 دن گزر چکے تھے، وہ ہمیشہ صرف 1 مہینہ چھٹی آتا تھا۔ اب میری کوشش تیز ہو گئی تھی، کیونکہ ابھی سے 1 ہفتے کے اندر اندر اس نے لڑکی فائنل کر لینی تھی اور اگلے 15 دن میں اس کا ویزا اور یہ سارے کام۔ آخر کار مجھے اور تو کوئی طریقہ نہ ملا تو میں نے اس کو اس کی ماں کی قسم دے دی۔ تھا تو یہ غلط طریقہ، لیکن میں نے اس کو بھی اپنا ہی لیا۔ میری قسم دینے پر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے کہا کہ تم نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے، لیکن اب چونکہ کر لیا ہے تو اب خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ اس وقت تو مجھے اس کی بات سمجھ نہ آئی، لیکن اس نے میرے والدین کو کہا کہ میں اس کو باہر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میرے والدین اس بات پر تیار نہیں تھے کہ انہیں بھی معلوم تھا کہ ہماری بیٹی کبھی واپس نہیں آئے گی، لیکن اس نے نہ جانے کیسے میرے والدین کو منا لیا اور میرا پاسپورٹ وغیرہ کا پروسیس شروع کر دیا۔ میں تو خوشی سے ہواؤں میں اڑ رہی تھی، جو خواب دیکھا تھا وہ پورا ہونے جا رہا تھا۔ میں خوشی خوشی اپنی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے مجھ سے میری ڈگری نہیں مانگی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا بھی تو اس نے کہا کہ وہ سارا کچھ تم ساتھ لے لو، وہاں جب انٹرویو دو گی تو تم سے یہ ساری چیزیں مانگی جائیں گی۔ مجھے تو صرف جاپان جانے سے مطلب تھا، کس طریقے سے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے یا نہیں، اس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب مجھے یہ ملک چھوڑ کر جانا تھا۔ والدین کی بہت زیادہ لاڈلی ہونے کی وجہ سے مجھے دکھ تو ہو رہا تھا، میری بہن بھی میرے ساتھ لگ کر رونے لگی، لیکن میرا شوق میرے دکھ پر بھی غالب آ گیا تھا۔ میں خوشی خوشی اپنے بہنوئی کے ساتھ جاپان گئی۔ پہلے تو مجھے اپنے گھر لے کر گیا اور اس نے مجھے خوب گھمایا پھرایا، لیکن دن کو وہ خود کام پر چلا جاتا تھا اور کبھی کبھار رات کو بھی اٹھ کر چلا جاتا۔ اس وجہ سے میں جلدی بور ہو گئی تھی۔ یہاں کے رستوں کے بارے میں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے میں اکیلی کہیں بھی نہیں جاتی تھی۔ 1 ہفتے بعد ہی میں نے اپنے کزن سے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے جلدی جلدی نوکری پر لگا دو، لیکن وہ مجھے ٹالتا رہا۔ ایک دن میری ضد سے مجبور ہو کر مجھے ساتھ لے کر گیا کہ یہاں تمہارا انٹرویو ہوگا، کیونکہ پاکستان سے آنے والی ساری ہی لڑکیاں یہاں پر کام کر رہی ہیں۔ جب میں وہاں گئی تو جاتے ہی میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میری روح تک کانپ گئی۔ میں وہاں سے نکل کر بھاگ گئی۔ میرا بہنوئی میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا اور آوازیں دے رہا تھا، لیکن میں بھاگی جا رہی تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ اگر ایک دفعہ میری بہنوئی نے مجھے پکڑ لیا تو مجھے بھی اٹھا کر وہیں چھوڑائے گا۔ مجھے راستہ تو معلوم نہیں تھا، میں صرف اندھا دھند بھاگی جا رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میں بڑی سڑک پر آ نکلی اور دور سے آتی ہوئی گاڑی کو دیکھ نہ سکی اور اس سے ٹکرا گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا کہ میں کہاں پر ہوں۔ جب ہوش آیا تو میں ہسپتال میں بیڈ پر لیٹی تھی۔ ڈاکٹرز مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تم یہاں کسی کو جانتی ہو، تمہارے لواحقین کون ہیں، لیکن میں اپنے بہنوئی کے علاوہ کسی کو نہیں جانتی تھی اور بہنوئی کے بارے میں بتانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے ایسے ظاہر کیا جیسے مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کو بھی لگا کہ میرے سر پر چوٹ لگی ہے، اس لیے میری یادداشت چلی گئی ہے۔ اب ایک ہی صورت تھی کہ مجھے ڈیپورٹ کر دیا جائے یا پھر مجھے ادھر ہی رہنے دیا جائے۔ اب اگر ان کو بتا دیتی کہ میں پاکستان کی ہوں تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ مجھے سب یاد ہے۔ اب پاکستان اور انڈیا دونوں لوگوں کی شکل ایک جیسی ہی ہوتی ہے، اس لیے اب ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ میں پاکستان کی ہوں یا انڈیا کی۔ آخری حل یہی تھا کہ مجھے وہ لوگ کوئی کام وغیرہ لگوا دیں، وہاں پر کسی اولڈ ایج ہوم میں یا کسی ڈے کیئر سینٹر میں مجھے کام مل سکتا تھا، کیونکہ میں کس شعبے کی ماہر ہوں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ میری ڈگریاں میرے بہنوئی کے گھر پر تھیں اور اپنے بہنوئی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ ایک اولڈ ہوم میں مجھے کام میں لگا دیا گیا۔ وہاں سبھی لوگ بوڑھے تھے اور ہم پاکستانیوں کی فطرت ہے کہ ہمیں بزرگوں سے پیار ہوتا ہے، اس لیے میں خوشی خوشی سب کی خدمت کرتی تھی۔ جلدی میں نے ایک مقام بنا لیا تھا،
کیونکہ میں نے سب کے ساتھ فراڈ کیا تھا کہ مجھے میرا نام یاد نہیں ہے، اس لیے انہوں نے خود ہی مجھے ایک نام دے دیا تھا اور اسی نام سے مشہور تھی۔ میں کوشش کرتی کہ زیادہ باہر نہ جاؤں، کیونکہ اس اولڈ ہوم میں تو میرے بہنوئی کے آنے کا دور دور تک امکان نہیں تھا، لیکن باہر وہ کہیں بھی مجھے دیکھ سکتا تھا کیونکہ میں اسی شہر کے اندر تھی۔ یہاں پر میرا نام جیسی تھا اور اس نام سے مشہور تھی۔ اب تو سب کو بھول ہی گیا تھا کہ میری یادداشت چلی گئی ہے۔ یہ اس طرح کچھ بھی، اب میں سب کے لیے جیسی ہی تھی، یہی میری پہچان تھی۔ میں اپنے گھر رابطہ کر سکتی تھی، لیکن مجھے یہ ڈر تھا اگر میں نے گھر میں رابطہ کیا تو میرے بہنوئی کو معلوم ہو جائے گا کہ میں زندہ بھی ہوں اور یہاں پر ہی موجود ہوں۔ وہ یقیناً میرا سراغ لگانے کی کوشش کرے گا۔ میں چاہتی تھی کہ اپنے خاندان کی لڑکیوں کو اس جگہ سے نکال سکوں، لیکن کوئی بھی راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا جس کے ذریعے میں لڑکیوں کو وہاں سے نکالتی۔ میں وہاں جاتی تو کسی کی بھی نظر مجھ پر پڑ سکتی تھی اور بات میرے بہنوئی تک پہنچ جاتی، جو میں بالکل نہیں چاہتی تھی۔ مجھے یہاں آئے 6 ماہ ہو چکے تھے اور کچھ مہینے مجھے اب صبر سے گزارنے تھے تاکہ جب میرا بہنوئی پاکستان جائے تو میں اس کی غیر موجودگی کے 1 مہینے میں ان لڑکیوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ اور پھر مجھے ایک دن معلوم ہوا کہ میرا بہنوئی پاکستان چلا گیا ہے۔ میں نے اپنی ایک دوست سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کو کہا تھا اور اس کے سامنے بہانہ کیا تھا کہ وہ لڑکا مجھے پسند ہے، کیا وہ پاکستان چلا گیا؟ تو اب میرے پاس صرف 1 مہینہ تھا اور اس 1 مہینے میں مجھے سب کام کرنے تھے۔ اسی لیے سب سے پہلے تو میں اس جگہ پر واپس جانا چاہتی تھی جہاں میرے خاندان کی ساری لڑکیاں تھیں، لیکن وہاں جانے کے لیے مجھے بہت ہی ہمت چاہیے تھی اور کسی کی مدد کے بغیر میں یہ کام کر نہیں سکتی تھی۔ یہ بات مجھے معلوم تھی۔ آخر کار ایک دن میں نے ہمت کی اور اس جگہ چلی گئی۔ وہ جگہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک ڈانس کلب تھا اور وہاں پر میرے خاندان کی لڑکیاں کلب ڈانسر کی ان میں سے ایک لڑکی جو کہ میرے چچا کی بیٹی تھی اور میں اس سے بہت قریب بھی تھی۔ میں اس سے جا کر ملی اور اس کو ایک وقت بتایا جب وہ یہاں سے نکل کر ایک ہوٹل میں آ جائے۔ وہ تو مجھے وہاں دیکھ کر حیران رہ گئی، لیکن میں نے اس کو کہا کہ یہ بات کسی کو نہ بتائے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ مقررہ وقت پر پہنچ جائے گی۔ اس نے مجھے ساری تفصیل بتائی کہ ہمارا کزن وہاں ہر سال ایک لڑکی لے کر آتا ہے اور یہاں پر کلب میں سب سے پہلے ڈانسر کی نوکری دی جاتی ہے، کیونکہ ہم لوگ مجبور ہوتی ہیں اس لیے یہاں کا لباس پہن کر ڈانس کرتی ہیں۔ لیکن پہلے ہمیں ڈانس کی تربیت دی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہر سال ایک ہی لڑکی لائی جاتی ہے تو پہلے سے موجود کسی ایک لڑکی کو دوسری جگہ منتقل کر دیا جاتا ہے، اور اس سال ہماری فیملی کی لڑکی کی باری ہے۔ ہم لوگوں سے وہ سارے کام کروائے جاتے ہیں جو پاکستان میں کوٹھے پر طوائفوں سے کروائے جاتے ہیں، اور ہم یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کیونکہ اس ملک کے قانون میں ان میں سے کوئی بات بھی غلط نہیں ہے، اور ان سب کے پاس ہماری ویڈیوز ہیں جو انہوں نے زبردستی بنوائی ہیں، اور وہ ویڈیوز یہ لوگ ڈارک ویب پر بھیجتے ہیں۔ یہاں پر ایشیائی حسن کی بہت مانگ ہے اور ہمارا کزن یہاں پر ہمیں بیچتا ہے۔ اب تو یہ کلب بھی اس نے خرید لیا ہے اور اس کی ساری آمدنی اسی کے پاس جاتی ہے۔ اس سال ہم سب حیران تھیں کہ کوئی لڑکی کیسے نہیں لے کر آیا، لیکن اب کی بار وہ سب سے کہہ کر گیا ہے کہ وہ 2 لڑکیاں لے کر آئے گا۔ میں نے اپنی کزن کو بتایا کہ وہ اس سال بھی ایک لڑکی لے کر آئے گا، کیونکہ پچھلے سال وہ مجھے لے کر آیا تھا، لیکن میں وہاں سے بھاگ گئی اور میں نے یہ ڈرامہ کیا کہ میری یادداشت چلی گئی ہے۔ میں اپنی نئی شناخت کے ساتھ رہ رہی ہوں اور اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کی مدد ضرور کروں گی۔ اس کا رابطہ نمبر لے کر میں نے اسے جانے دیا۔ اب اس سے وعدہ تو کر لیا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کی مدد کیسے کروں گی، اور نہ ہی کوئی راستہ تھا۔ اگر میں یہ کہہ دیتی کہ مجھے میرا ماضی یاد ہے تو بہت سی باتوں کے مجھے جواب دینے پڑتے۔ میں عجیب دورائے پر آ گئی تھی۔ میں نے اپنی کزن کے ساتھ مل کر وہاں کام کرنے والی اپنی خاندان کی تمام لڑکیوں سے یہ وعدہ لے لیا جو اس دھندے میں پڑ چکی تھیں کہ ان کو یہاں سے نکالنا تو مشکل کام ہے، لیکن اب کسی اور کو اس دھندے میں نہیں پڑنے دینا۔ وہ سبھی ان چیزوں سے تنگ تھیں، اس لیے انہوں نے مجھ سے وعدہ کر لیا اور یہ بھی کہ وہ میرا راز بھی میرے بہنوئی کو نہیں بتائیں گی اور نئی آنے والی لڑکیوں کے بارے میں ساری معلومات بھی مجھے دے دیں گی۔ 1 مہینے بعد میرا بہنوئی واپس آیا تو اس دفعہ وہ اپنے ساتھ میرے چچا کی دوسری بیٹی کو ساتھ لے کر آیا تھا
और मेरे मामू की बेटी को भी लेकर आया था। वो दोनों ही पढ़ी लिखी और तेज तरार लड़कियां थीं। मैं इनको बहुत अच्छे से जानती थी। जब वो यहाँ आईं और वो इनको क्लब में लेकर गया तो पहले से मौजूद लड़कियों ने इन्हें सब बता दिया कि अगर उन्होंने काम किया तो ये इनकी वीडियोस बना लेंगे और वो कभी भी इन सब से बच कर नहीं निकल सकती। मेरी वो कज़न जिसने मुझे सारी मालूमात दी थीं, वो इनको साथ लेकर मुझसे मिलवाने लाई। हमारी मुलाकात होटल में तय हुई थी। हम लोग बैठकर बात कर रहे थे और सोच रही थीं कि इन लोगों को किस तरह से इस धंधे में पड़ने से बचाया जाए। उसी वक्त मेरा बिनोई वहां आ गया। शायद वो इन सब का पीछा करते हुए वहां आया था। इसने मुझे देखा तो बहुत हैरान हुआ। इसने कहा कि मुझे तो लगता था कि तुम मर गई हो, वरना 1 साल में मुझे मिल जाती। लेकिन मैंने इससे कहा कि मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि इस 1 साल में मैं इस मुल्क की शहरियत हासिल कर चुकी हूँ और अब यहाँ की एक मोअज़्ज़ज़ शहरी हूँ, एक नई शिनाख्त के साथ। इसलिए मेरे साथ तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें बर्बाद कर सकती हूँ। जवाब में इसने जो कहा मेरे लिए हैरानकुन ज़रूर था, लेकिन मैंने इसकी बात पर यकीन नहीं किया। इसने कहा कि तुम्हें याद हो तो मैं ख़ानदान में सबसे ज़्यादा मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। यहाँ लाने के 2 हफ्तों तक मैं तुम्हें इस क्लब में लेकर आया था, बल्कि दूसरी लड़कियों को तो मैं दूसरे दिन ही यहाँ ले आता हूँ। असल में मैं तुम्हें फ़रोख्त करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता था। इसीलिए तो यहाँ नहीं लाना चाहता था। तुम्हारी ज़िद से मजबूर होकर ले आया और मैं तुम्हें कभी भी फ़रोख्त ना करता। लेकिन मैंने इसका यकीन ना किया और इसे कहा कि ये सब सच है भी, तो ये सब लड़कियां और इनकी ज़िंदगियों के साथ तुम सब कर चुके हो। इनमें से किस किस को जवाब दोगे? इसने कहा कि मुझे यहाँ लड़कियां लेकर आते ये 7वां साल है, जिनमें से 5 लड़कियां पहले क्लब में काम कर रही हैं, एक तुम हो और 2 मैं इस साल लेकर आया हूँ। लेकिन मैं इस साल आने वाली लड़कियों को बिल्कुल भी इस धंधे में नहीं डालने वाला था। इनको सिर्फ इसलिए लाया कि जो मेरे ऊपर बैठे हैं इनको दिखा सकूं कि मैं इनके साथ मुखलिस हूँ। मैं खुद भी मजबूर था। इन लोगों के हाथ मेरी एक कमज़ोरी आ गई थी, इस वजह से मैं ब्लैकमेल हो रहा था। और अगर मैं ख़ानदान की लड़कियां लेकर ना आता तो इन लोगों ने शायद मेरे माँ बाप और मेरे सारे ख़ानदान को ही सफ़े हस्ती से मिटा देना था। और पाकिस्तान की न जाने कितनी बहनें बेटियां यहाँ आती, इनकी तादाद हज़ारों में होती है। लेकिन मैंने इनकी मिन्नत समाजत करके पाकिस्तान का एजेंट खुद को बना लिया था। और ये जितनी लड़कियां यहाँ आई हैं, इनके साथ गलत ज़रूर हुआ है, लेकिन मैंने इनकी कदम कदम पर मदद की है। दूसरी सूरत में ये अब तक न जाने कहाँ पहुँच चुकी होती और रोड पर खड़े होकर अपनी बोलियां लगा रही होती। मैंने हमेशा कोशिश की कि इनके साथ कुछ गलत ना हो। इन लोगों ने खुद लड़कों के साथ दोस्ती की, इनके साथ वक्त गुजारा। ये इनका अपना अमल था जिससे मैं इनको रोक नहीं सकता था। लेकिन अब इनको मुझ पर एतमाद हो गया है और पिछले साल से उन्होंने मुझे अपने गिरोह में शामिल कर लिया है और मैं इनके अंदर रहते हुए इनकी जड़ों तक पहुंच चुका हूं। ये गिरोह वो है जो दुनिया के हर मुल्क से लड़कियां उठाते हैं और जिस मुल्क में इनकी डिमांड होती है वहां पर बेच देते हैं। इनके मुतालिक तमाम सबूत इंटरपोल तक पहुंचा चुका हूं और इन सारी लड़कियों के लिए अलहदा से बाइज्जत नौकरियों का बंदोबस्त भी कर चुका हूं। मुझे इस पर यकीन तो नहीं आया, लेकिन मैंने फिर भी इसकी ये बात मान ली और हम सब अपने अपने ठिकाने पर चले गए। 1 महीने बाद ही मुझे मालूम हुआ, जो इसने कहा सच कर दिखाया। इसने इंटरपोल तक सारी मालूमात सबूत के साथ पहुंचा दी थी, जिसकी वजह से सारा गिरोह गिरफ्तार हो गया था और सारी वीडियोस को डिलीट करवा दिया गया था, वेबसाइट से भी। और अब ये लड़कियां आज़ाद हैं और मेरे बहनोई ने सारी लड़कियों को अच्छी जगह पर नौकरी भी दिलवा दी। मुझे अब इस शनाख्त के साथ रहने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने अपनी यादाश्त वापस आ जाने का ड्रामा किया और अपने बारे में सब कुछ बता दिया, क्योंकि मेरे बारे में सारी तफसीलात पुलिस के पास थी और ये इस मुल्क का कानून था। और फिर मेरे बहनोई ने पुलिस में जाकर ये कह दिया कि वो मेरा बहनोई है और वो मुझे पाकिस्तान वापस लेकर जाना चाहता है। इस तरह हम पाकिस्तान आ गए और मेरी बहन की शादी भी इससे हो गई। हम लड़कियां बैरून मुल्क के ख्वाब आंखों में सजाने से पहले वहाँ की इस तल्ख हकीकत को भी अगर जान लें तो बहुत सी मुसीबतों से बच सकती हैं।